انجمن ترقی ہند شموگا کی جانب سے شہر کے ملن شادی محل میں یوم اردو کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر میسور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سابق ڈین پروفیسر محمد مسعود سراج ادیبی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ انجمنیں تو ریاست بھر میں بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن اردو کے تعلق سے کام کرنے والی انجمنیں بہت ہی کم ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اردو والے احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں، ساتھ ہی ہمارے خیالات بھی اردو کے تعلق سے منتشر ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارے خیالات کو یکجا کرتے ہیں تو اردو زبان کی ترقی و بقا ممکن ہے۔ آزادی ہند کے وقت میں اردو اخبارات کو بلاک میں خریدا جاتا تھا، لیکن موجودہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اردو اخبارات کی خریداری صرف محدود افراد تک ہی ہو چکی ہے۔ اردو کے تعلق سے ہمیں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو والوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اردو کے تعلق سے کسی بھی رسالے، اخبارات یا کتابیں خرید کر پڑھ نہیں سکتے، اس لیے آج اردو زبان مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ صرف زبانی خرچ سے اردو زبان کی بقا ممکن نہیں، بلکہ اردو کی بقا و ترقی کے لیے ہمیں قربانیاں بھی دینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر مزید ایک مہمان خصوصی کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین پروفیسر سید عبدالقدیر ناظم سرگرو نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان کسی ایک مذہب سے جڑی نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا میں اردو زبان کا بول بالا ہے، کیونکہ اردو امن و امان کو پھیلانے والی زبان ہے، بلکہ اردو کا نام ہی امن و یکجہتی ہے۔ آزادی ہند کے لیے اردو زبان کا اہم رول رہا، کیونکہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی بولی جانے والی زبان اردو ہے۔ کیونکہ آزادی سے قبل ہندوستان میں اردو اخبارات سے آزادی ہند کے لیے انقلاب کے نعرے بلند کیے گئے تھے۔ اردو زبان میں بہادری جھلکتی ہے، لیکن موجودہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اردو سے تعصب برتتے ہوئے اردو کو ایک مخصوص مذہب سے جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا دینی سرمایہ عربی زبان کے بعد کسی زبان میں ہے تو صرف اور صرف اردو سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری زبان کو ہم خود بچا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول پر تعلیم دلوائیں، انگریزی ہو یا کنڑ زبان میں ہو، لیکن اپنے بچوں کو اردو سے آشنا کروائیں تاکہ اردو زبان کا حفاظت ہو سکے۔ جلسے کی صدارت کرتے ہوئے ادارے کے صدر عابد اللہ اطہر شموگوی نے کہا کہ انجمن ترقی اردو مسلسل یوم اردو کا انعقاد کرتے ہوئے عوام کو اردو سے جوڑنے کے لیے کام کر رہی ہے اور آگے بھی اس کوشش کو جاری رکھے گی۔ اس تقریب میں اردو کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے جملہ 135 افراد کو انعامات تقسیم کیے گئے اور سہدری آرٹس کالج کے پرنسپل منتخب ہونے پر ڈاکٹر سید ثناء اللہ کو تہنیت پیش کی گئی۔ جلسے کی نظامت ادارے کے ذمہ دار نیمان بیگ نے انجام دی، جبکہ افتتاحی کلمات ڈاکٹر ریاض محمود نے پیش کیے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔ یہ گورا چٹا آدمی اور ایک ننھا منھا بچہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے ایک بالٹی پانی سے نہا لیے۔ اس کے بعد باورچی ناشتہ لایا، جس میں ارد کی دال اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ شخص اٹھا، صندوق کھولا اور اس میں سے ایک پستول نکالی، دیوار پر لگی بندوق لی اور چلا گیا اور بچہ بے بس دیکھتا رہا۔ ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھا۔ اب دیکھیے اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پیراگراف کو بخوبی آپ سمجھ پائے ہوں گے، کیونکہ اس میں کوئی لفظ، اس میں کوئی مشکل یا دقیق لفظ آپ کو نہیں لکھا ہوگا۔ مکان، لفظ مکان عربی، آدمی عربی، کمرہ اٹالین، بالٹی پرتگیز، چٹا پنجابی، ننھا گجراتی، بچہ فارسی، ارد تمل، ٹوسٹ انگریزی، صندوق ترکی، پستول انگریزی، دیوار فارسی، بندوق ترکی، بے بس سنسکرت، گورا سنسکرت۔ اب دیکھیے کتنے زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہیں۔ اب ایسی بہترین ایک زبان جس میں ہر قسم کے الفاظ سماج کے، یہی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ جو چاشنی ہے ادارے انگریز اسلامی سے یوم یکبر مناتے ہیں۔ ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے یوم اردو، یوم یکبر کبھی یوم اردو کا مقیم نہیں تھا، تو ہم اللہ اکبر کے پیدائش کے دن ہی مشترکہ طور
पर ये दोनों तकरीर ये शर्त बनाते थे। बाद में जब यौम उर्दू अलग से मनाने का मौका आया तो हम जो है यौम उर्दू अलग मनाते हैं, हालांकि वो अल्लामा इकबाल के पढ़ने के लिए है। और यौम इकबाल के नाम से चिश्ती शहर में वो क्या है, वो हुस्न इत्तेफाक से दो इदारे बवक्त मुतहरिक रहने की वजह से हम ये दो प्रोग्राम भी वो अलग अलग मौकों पर मुनक़िद करते हैं। चुनांचे यौम इकबाल जो है इंशाअल्लाह मकाम पर तो नहीं है, पर तारीख का ऐलान करूंगा 26 नवंबर को इदारे अजवे इस्लामी से यौम इकबाल मनाया जा रहा है। ये आपके लिए मैं इतना अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मकाम का तयन नहीं हुआ है। एक खुशनसीबी اس کا